آئیے میں دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں طالب علموں کو محمد مزمل جو ہمارے مسجد بنیاران کے مؤذن صاحب حافظ جمیل صاحب کے ساتھ زیادہ ہے ماشاءاللہ انہوں نے حفظ قرآن بھی مکمل کیا ہے ان کی دستار بندی بھی ہوگی یہ آپ کے سامنے گانا بجانا اور موسیقی جو ہمارے درمیان آج اتنی خطرناک بیماری لگ چکی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آج جو ہے کہ ہمارے گھروں میں گانا بجانا اور ڈیگ چلانا یہ اتنا عام ہو چکا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان کی زبانیات سنیے اللہ تعالیٰ نے کیسی جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نفرت فرمائی ہے ان لوگوں سے جو گانا بجانے اور موسیقی کا کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام علماء کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے عصر حاضر کے بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے گانا بجانا اور موسیقی کی مذمت۔ گانا بجانا اور موسیقی ان برائیوں میں سے ہے جس کی وبا گھر گھر پھیل چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جو گانے بجانے کا پیشہ اختیار کرتا تھا اسے معاشرے میں بری اور حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج اس پیشے کو اختیار کرنے والا فنکار اور ہیرو کہلاتا ہے اور وہ دولت و شہرت کے بامے عروج تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ اسلام نے سختی کے ساتھ موسیقی سے روکا ہے۔ کسی چیز کے رواج پانے سے وہ چیز درست نہیں ہوتی، اس کے نقصانات ختم نہیں ہوتے بلکہ اس کی روک تھام اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ انبیاء تو مبعوث ہی ایسے وقت پر ہوتے ہیں جب برائیوں کا رواج بڑھ کر بظاہر ناقابل علاج نظر آنے لگتا ہے، لیکن وہ رواج عام کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنے عزم محکم اور جہد پیہم سے وقت کے دہاڑے کو موڑتے ہیں اور زندگی کی آخری سانس تک باطل سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں بھی ان برائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم اور احادیث میں موسیقی گانے بجانے کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے اور اسے سنگین جرم قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم کی ایک روایت کے مطابق آیت کریمہ میں لہو الحدیث یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی باتوں سے مراد گانا بجانا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کسی شخص سے گانے کی آواز سنی تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی نماز مقبول نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں۔ میرے محترم دوستوں، گانا سننا اور سنانا ایسا منحوس عمل ہے کہ اس میں مشغول ہونے والے شخص کی نماز مقبول نہ ہوگی اور اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ایک حدیث میں حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بانسری کی آواز سنی تو آپ نے اپنے دونوں کانوں پر انگلیاں رکھ لی اور ایک جانب کو راستے سے دور ہو گئے۔ پھر دور چلے جانے کے بعد دریافت فرمایا کہ اے نافع کیا آواز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اب آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ نے اپنے کانوں سے ہاتھ اٹھا لیے۔ پھر فرمایا میں ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ آپ نے ایک بانسری کی آواز سن کر ایسے ہی کیا تھا۔ آج کل گانے بجانے کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ شاید کوئی گلی کوئی بازار اس سے خالی نہیں جہاں سے گزرے گانوں کی آواز کان میں آ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں گانا سننے کے گناہ کا دار و مدار قصد و ارادے پر ہے، یعنی جان بوجھ کر گانا سننے سے گناہ ہوگا لیکن بلا قصد و ارادے گانے کی آواز کان میں پڑ جائے تو گناہ نہیں ہوگا۔
ایسے وقت میں بہتر ہے کان میں انگلی یا کوئی اور چیز رکھ کر اس کی آواز کو بند یا کم کر لینا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک لڑکی آئی، اس کے پاؤں میں بجنے والا زیور گھنگرو تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اس لڑکی کو میرے پاس ہرگز نہ لائے جب تک اس کے گھنگرو نہ کاٹ دیے جائیں، اس لیے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس گھر میں گھنٹی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی ممانعت میں موبائل کی گھنٹیاں بھی داخل ہے۔ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ گانے وغیرہ کی گھنٹی نہ ہو بلکہ کوئی سادہ رنگ ٹون رکھنی چاہیے۔ الغرض قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے گانا، موسیقی، ڈھولک، سارنگی، بانسری، ڈسکو میوزک وغیرہ سب ناجائز ہے۔ ان میں خود مشغول ہونا یا دوسروں کو ترغیب دینا سخت گناہ ہے، اس لیے ہمیں ان گناہوں سے کل اجتناب کرنا چاہیے اور پورے معاشرے سے ختم کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔